تو اس طرح لوگوں کو کیا چلو کرو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان صلاح الدین بھٹ حاضر خدمت ناظرین۔ آج تقریباً 1 ماہ ہو چکا ہے کہ اسرائیل کی جو مسلسل روزانہ بمباری ہے وہ فلسطینی ہسپتالوں پہ، سکولوں پہ، مساجد پہ، چرچوں پہ، ایمبولینسز پہ، ہر جگہ جاری ہے، اور اس کا کوئی تدارک نہیں ہو رہا، اس کا کوئی سدباب نہیں ہو رہا، اس کی روک تھام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا، صرف زبانی کلامی باتیں ہو رہی ہیں۔ آج اقوام متحدہ کے کا ایک بیان ہے کہ 1 ماہ سے بھی گزر چکا، اب یہ بند ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یوں دکھائی دیتا ہے کہ تمام ممالک، امریکہ، برطانیہ، اقوام متحدہ اور مغربی ممالک جو ہیں وہ یہ جو بمباری ہو رہی ہے یہ ان کے اشیرباد کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ دیکھیے، بعض ایک اقوام متحدہ جو ہے وہ ایک ادارہ ہے، اس کو چاہیے کہ اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ اب تک تقریباً 9,500 سے زائد جو ہیں وہ شہادتیں ہو چکی ہیں، اور تقریباً 30,000 سے زائد جو ہیں جو فلسطینی ہیں لوگ وہ زخمی ہیں، وہ سڑکوں پہ پڑے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، ہسپتال نہیں ہے تو طبی امداد کہاں سے ملے گی؟ بچے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان کو شہید کر دیا جائے گا، اور نسل کشی کی جا رہی ہے۔ خواتین جو ہیں وہ بھی تقریباً 3500 کے قریب جو ہیں وہ بھی شہید ہو چکی ہیں۔ لوگ اپنے گھروں کے ملبے تلے بیٹھے ہیں، لیکن عالمی طاقتیں جو ہے اس پہ خاموش ہیں، اس میں پاکستان بھی خاموش ہے۔ کیا بات کرنا، اگر بات کریں گے تو بہت لمبی جائے گی یا ناگوار کسی کو گزرے گی۔ ہم تمام جو عرب ممالک ہیں یا پاکستان ہے وہ بھی بے بسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ خاموش تماشے بنے ہوئے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کو کلیئر ہونا چاہیے کم از کم کہ پاکستان کی طرف سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس کو چاہیے یا دیگر دینی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ جہاد کا اعلان کرے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو کہ جی ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، زبانی کلامی فلسطین کے نال ہو لیکن ہتھوں نہ چھڈو، تو بہت بری گل ہے کہ اس وقت تو مر رہے ہیں، صبح شہید ہو رہے ہیں، تو تسی صرف بیانات ہاتھ کے رکھے ہیں، نہ انہوں سے ادویات لیں، انہوں سے خوراک ہے، نہ پانی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ اپنی جو ہے ان کی زندگیاں ختم ہو رہی ہیں۔ تو یہ کتنی بہت بڑا پوری دنیا کے لیے المیہ اگر کوئی سوچے تو، لیکن نہیں سوچتے۔ مظاہرے تو پوری دنیا کے ممالک میں ہو رہے ہیں، لیکن اس کا تدارک کون کرے گا؟ کون یہ روک تھام کرے گا؟ امریکہ بھی کہہ رہا ہے، اقوام متحدہ بھی کہہ رہا ہے، دیگر ممالک بھی کہہ رہے ہیں۔ اب تو یہاں تک ہے کہ امریکہ کانگریس کی جو کیبنٹ ہے، سینٹ کمیٹی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اگر اسرائیل بمباری بند نہیں کرتا یا اپنی بربریہ جارحیت جاری رکھے ہوئے ہے تو اس کی امداد جو ہے بند کی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اقدام ہوگا۔ اس کے علاوہ غزہ کو تمام اطراف سے اسرائیلی فوج نے گھیر لیا اور مسلسل بمباری کیے جا رہے ہیں، ہر 5-10 منٹ کا بچہ شہید ہو رہا ہے، اور اب تو یہ سلسلہ بن گیا ہے کہ جو کیمپ ہیں ان پہ بھی مسلسل بمباری کا سلسلہ صبح سے لے کر رات کے تک اور دوسرے دن تک یہ جاری رہتا ہے۔ ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ اب دعاؤں سے یہ کام نہیں چلے گا کہ اللہ میاں اسرائیل کو برباد کر دے۔ اب کچھ عملی اقدام کرنا پڑے گا، کچھ اس کے لیے حکمت عملی کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ وہ سعودی عرب ہو، وہ پاکستان ہو، وہ UAE کی اپنا عرب ریاستیں ہوں، چین ہو، روس ہو، ایران ہو، اس کے لیے کوئی زبردست ایسی حکمت اپنانی پڑے گی تاکہ یہ جنگ بندی ہو، تاکہ جو فلسطینی ہیں ان کو ریلیف ملے اور ان کی زندگیاں جو سکون سے گزریں۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کو روزانہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جو ہے میاں نواز شریف، آج ان کا مشاورتی اجلاس جو ہے رائے گنج میں 4 سال کے بعد ہوا ہے، تو اس کے بعد یہاں انہوں نے فیصلہ کیا کہ انتخابی مہم کو تیز کی جائے، یا انتخابی مہم چلانے جا رہے ہیں۔ لیکن دوسرے طرف ملک کی کیا صورتحال ہے، اس کا بھی میاں نواز شریف پر نوٹس لینا چاہیے کہ اس وقت ملک مہنگائی کی چکی میں ہے، پس رہا ہے، ڈالر جو ہے پھر اس کی اڑان اونچی ہو گئی ہے، اسحاق ڈار جب سے آیا ڈالر پھر اونچا جانا شروع ہو گیا۔ تو اس کا کون کرے گا؟ مہنگائی جو ہے اس کے لیے کیا سدباب کیے گئے؟ یہ نگران حکومت کی ان کی بھی ہے، وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی ان کی ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنی حکومتوں کو کہیں کہ بھائی یہ مہنگائی کو کنٹرول کرے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے آنے سے ہی سارے کام ہوں گے، ان کے آنے سے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا وہ ان کو اقتدار کا جو معاملہ ہے کہاں تک ابھی ہے۔ ابھی ان کے جو معاملات عدالتوں میں ہیں، ان کے کیس عدالتوں میں توہین عدالت کا کیس ہے، اس کے علاوہ توسیع خانہ کا کیس ہے،
اور دیگر کیسز ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج ان کے مشاورتی اجلاس کے بعد مسلم لیگ نون کے جو سابق رہنما بھی ہیں، سابق تو نہیں کہنا چاہیے، رہنما خواجہ سعد رفیق نے ایک بیان دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع ملے اور سب کو، چاہے وہ جیل میں ہے تو اس کا قانون کے مطابق اس سے پر عمل ہونا چاہیے، جو بھی اس کے معاملات ہیں یا اس کے مقدمات ہیں۔ ایک طرف آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یکساں مواقع ملنے چاہیے الیکشن میں، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام جو جماعتیں ہیں وہ الیکشن میں بھرپور حصہ لیں۔ بھائی الیکشن میں کس طرح بھرپور حصہ لیں گے؟ خواجہ صاحب ایک واسطے چوسی انہوں نے خلاف بیان دیں دیو کہ جی 9 مئی دے واقعہ جڑے ملوث ہیں انہوں نے کیفرے کردار تھے۔ بھئی گل ہے 9 مئی دا واقعہ ہو گیا، میں سمجھنا کہ ہم تانوں بڑے دل دا مظاہرہ کر رہے اے نہیں یا کہ تسی یہ سمجھو کہ جی میدان ساڈے سے کھلا رہنا چاہیے، گلیاں ہو جائیں سنجیاں دے وچ مرزا یار بڑے، اس سے مزہ نہیں آئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کے جو مخالف ہیں ان کو بھی الیکشن میں سامنے دیکھیں، ان کے کیمپ لگے ہوں، آپ کے کیمپ لگے ہوں، پیپلز پارٹی کا، پی ٹی آئی کا، نون لیگ کا، جے یو آئی کا، تو پھر مزہ آئے گا الیکشن کا۔ پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں بلاول بھٹو نے بھی کہا، زرداری نے بھی کہا، اس کے علاوہ خورشید شاہ کہہ رہے ہیں یا دیگر ان کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ جی اگر الیکشن ہونے ہوں تو اس میں پی ٹی آئی کو بھی شامل کیا جائے۔ ابھی ان کی پی ٹی آئی سے کیا مراد ہے؟ عمران خان ہے یا کوئی اور ہے؟ اگر عمران خان کے بغیر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کو کے علم میں ہونا چاہیے کہ بین الاقوامی طاقتیں جو ہیں، بین الاقوامی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک پی ٹی آئی اس میں شامل نہیں ہوگی یا اس کی شمولیت نہیں ہوگی، الیکشن کے کوئی نتائج قبول نہیں کرے گا۔ اس طرح کے دھاندلی زدہ الیکشن تو آپ کے مطابق 2018 میں بھی ہوئے، تو آپ نے اس کو دھاندلی زدہ کہا، سلیکٹڈ حکومت کا۔ جب آپ کو پی ٹی حکومت ملی تو آپ اقتدار میں بیٹھ گئے۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو سلیکٹڈ حکومت تھی، یہ سلیکٹڈ اسمبلی ہے، اس وقت آپ برا جمع ہو گئے۔ اب آپ کو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ایک سردار اختر مینگن ہے جو سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی رہے ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی یہ جنرل باجوہ کی تھی، وہ لائے تھے عمران خان سے اختلافات کی وجہ سے، پھر ان کو عدم اعتماد کی جو تحریک میں کامیابی ملی وہ بھی جنرل باجوہ کی وجہ سے ملی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں اب یہ باتیں ختم ہونی چاہیے، یہ مقدمات، یہ کیسز جو ہیں ختم ہونے چاہیے۔ اب تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہے عمران خان، اگلے دنوں میں، آنے والے دن میں، ہو سکتا ہے کل یا پرسوں، ان کا نیب ترمیم کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے۔ چیف جسٹس جو ہیں فائز عیسیٰ قاضی، انہوں نے کہا کہ اگر وہ آنا چاہیں تو آئیں، آگے اپنے کیس کی فائٹ کریں۔ تو انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے بھی کہا ہے کہ عمران خان اگر کیس کا آگے فائٹ کرنا چاہتے ہیں تو عدالت کی طرف سے انہیں اجازت ہے کہ وہ آئیں، آگے اپنے کیس کا سامنا کریں۔ ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت جو ہے پہلے بھی کہہ چکا، روزانہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مقدمات کا نہیں، یہ کیسز کا نہیں، یہ ایک دوسرے لڑائی جھگڑے کا نہیں، یہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کا نہیں، یہ ایک دوسرے کو الزامات پر لگانے کا نہیں۔ اس وقت ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، دہشت گردی مسلسل بڑھ رہی ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں ایک افغانی جو انخلا ہے یہ بھی ہے۔ اس کو بھی دیکھنا، غور کرنا پڑے گا کہ جب سے یہ معاملہ چلا ہے یہ معاملہ جو بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو غیر قانونی طور پر افغان یا مقیم ہیں یا پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، انہیں خوش اسلوبی سے، بردباری سے، تامن مزاجی سے ان کے معاملات کو دیکھا جائے اور انہیں جو ہے واپس افغانستان بھیجا جائے۔ اگر اس طرح کی جلد بازی کی گئی تو آپ کو پتہ ہے وہ پورے پاکستان کے گلی محلوں اور گھروں میں پھیل چکے ہیں، گلی محلوں میں وہ ان کا جو ہے نا وہ آنا جانا ہے۔ اب تو یہ ناممکن بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ فوری طور پر اپنے حفاظ پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے، لیکن اتنے دو میاں والی بیس پہ اور گوادر میں اور پسمنی میں دو جو واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کی، اس میں ہمارے تقریباً 30 کے قریب جو ہیں جوان شہید ہو گئے ہیں۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے، اس پہ جتنی ہم مذمت کریں، مذمت سے کام نہیں چلنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں سیاستدانوں کو اقتدار چھوڑ کے، اقتدار کی حوث چھوڑ کے، اقتدار کا معاملہ چھوڑ کے، الیکشن کا معاملہ چھوڑ کے فوری طور پر اپنے آرمی چیف کو چاہیے کہ آئیں، مل بیٹھیں، انہیں ایک ٹیبل پہ بٹھائیں، انہیں بتائیں کہ ہم ملک کے لیے، ہم سیاسی عدم استحکام ختم کرنے کے لیے، معاشی استحکام ختم کرنے کے لیے اپنے افواج کے ساتھ ہیں، آپ آگے بڑھیں اور اس دہشت گردی کا خاتمہ کریں جو ملک کے لیے ناسور کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے اور پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام اگر میاں نواز شریف، روزانہ میں کہتا ہوں میاں نواز شریف کر سکے تو ان کا بڑا پن ہوگا،
उनको ये किरदार अदा करना चाहिए। अब वो बड़े हैं, वो छोड़ें इस बात को कि जी वो मुल्क का सदर बनना चाहते हैं, वजीर आजम बनना चाहते हैं, या अपनी बेटी को निगरान, अपनी बेटी को नायब वजीर आजम बनना चाहते हैं, वह शहबाज शरीफ को वजीर आला बनना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। अब तो वजीर आला की दौड़ में अली इमाम भी शामिल हो चुके हैं, ये भी देखना पड़ेगा। हमजा शहबाज कहाँ गए? मुझे तो नजर आया कि अब उन्हें भी खुडे लाइन लगा दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि जी इलेक्शन छोड़े, मुल्क के लिए सोचें, मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे का सोचें, महंगाई के लिए सोचें, बेरोजगारी के लिए सोचें, लाकानूनियत के लिए सोचें कि ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। आपको पता पंजाब जो लाहौर की में तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 600-700 से ज़ायद जो है राजधानी चोरी और डकैती की वारदातें हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि IG पंजाब को फौरी तौर पर इसका नोटिस लेना चाहिए और उन्हें इसका सद्देबाब करना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, कि उनके होते हुए आप तमाम जो हमारे जवान हैं पुलिस के, उनको oblige करें, उन्हें तरक्कियाँ दें, उन्हें जो मर्जी करें, उनके फैमिलियों को अकोमोडेट करें, लेकिन इस तरफ भी ध्यान दें। ये बहुत ज़रूरी मसला है कि लाहौर में ये वारदातें हो रही हैं, लोग अपने आप को खुद को अपना अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार समझने लगे हैं। नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि महंगाई का अगर खात्मा नहीं होगा या बेरोजगारी का खात्मा नहीं होगा, लाकानूनियत दहशत गर्दी का खात्मा नहीं होगा और डॉलर की उड़ान को जो उड़ान है उसको ना रोका गया, तो आने वाले वक्त में फिर वही काम सिलसिला शुरू होगा। मुल्क में पहले सरमायाकारी नहीं है, सनतकारी नहीं है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर तमाम सियासतदानों को अपने इख्तलाफात बुला के, चाहे वो अंदर हैं चाहे बाहर हैं, मिल बैठे और एक टेबल पर बैठ कर असफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ और इमरान खान छोड़े, इमरान खान से फोन पे बात करें, उन्हें कहें भाई छोड़े, आपने मुझ पे इल्जाम लगाए, मैंने आप पे इल्जाम लगाए, हम एक दूसरे को माफ करते हैं और दूसरी तरफ से उन्हें माफी दिलाएं, ताकि ये जो मामला है या जो पाकिस्तान का उसका इमेज पूरी दुनिया में बरकरार हो, आगे बढ़े और मुल्क तरक्की और खुशहाली करे। मैं अपने मेज़बान सलाउद्दीन भट्ट को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने